معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، معصوم بچے، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے موت سے کسی کو مفر نہیں۔ معزز سامعین کرام و سامعات، یہ بات حقیقت ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، اور وہ قانون الہی ہے جس سے کوئی مستثنی نہیں ہے۔ موت کی گرفت میں دنیا میں جو لوگ آئے ہیں سارے لوگ اس کی گرفت ہوں گے، اور خاص بات تو یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فیصلہ شدہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز میں آپ دیکھیں گے اختلاف ہے، عبادات میں اختلافات پائے جاتے ہیں، نماز کے اندر اختلافات ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں بسنے والے جتنے سارے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی ادیان کو قبول کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کو اپنانے والا ہو، لیکن جب موت کی بات آتی ہے تو سارے لوگ متفق ہیں، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سارے لوگ متفق رائے پیش کرتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، عورت ہو یا مرد، امیر ہو یا غریب، اور بوڑھے ہو یا جوان، ہر کسی پر یہ موت آتی ہے اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کسی کے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس کی حقیقت بیان کرتا ہے، وہ کس طریقے سے آیت کو نقل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہوتا ہے اور اللہ کے نبی سے کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ سے پہلے کسی بھی انبیاء کے لیے، کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے ہم نے یہاں ہمیشگی نہیں دی ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے ان کو باقی نہیں رکھا ہے، کسی بھی انسان کے لیے نہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا کے اندر آئے، آدم علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا کے اندر نہیں رہے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا کے اندر باقی نہیں رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا کے اندر باقی نہیں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی دنیا کے اندر باقی نہیں رہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ باقی رہیں گے؟ نہیں نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العالمین نے صاف اعلان کر دیا
کہ سارے لوگوں کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے. سارے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے, سارے لوگ موت کا مزہ چکھیں گے. ہر نفس ذکر کر دیا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جائے گا, دنیا میں جو بھی آیا وہ جائے گا, رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. لیکن وقت مختلف ہوگا جانے کا. اور ایک بات جان لیجئے, موت ایک ایسی چیز ہے جو وقت مقررہ پر آتی ہے, جو وقت متعین کر دیا ہے اسی وقت میں آئے گی. نہ ایک لمحہ پیچھے جا سکتی ہے, نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے. اللہ نے جس وقت موت لکھ دیا ہے اسی وقت موت آئے گی. اگر صبح کے وقت موت لکھی ہے تو صبح کے وقت ملک الموت آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا. اگر شام کے وقت اگر موت لکھی ہے تو شام کے وقت موت آئے گی. اگر کسی کے لیے 12 بجے رات بھی اگر موت لکھ دیا گیا ہے تو موت واقع ہو جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ابھی 12 بجے کا وقت ہے کہ سارے لوگ ابھی سو رہے ہوں گے, یہ نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ وقت دیکھا جائے گا. وقت مقررہ پر موت آ جائے گی. اس کی دلیل ہے قرآن مجید اٹھائیے سورہ منافقون آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس کا وقت مقررہ پہنچ جاتا ہے اس انسان کے لیے ہرگز مہلت نہیں دی جاتی ہے, اس انسان کے لیے وقت نہیں دیا جاتا ہے. وقت مقررہ پہنچ چکا ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کے لڑکے کی ان کی بیٹے کی شادی باقی ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ابھی ان کا گھر بنا نہیں ہوا ہے, گھر بنانا باقی ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا فلاں کاروبار کرنا باقی ہے. نہیں, بلکہ وقت ہو چلا ہے. اللہ نے جو وقت لکھ دیا ہے, اللہ نے جو وقت متعین کر دیا ہے, میرے بھائیوں اس وقت موت آ جائے گی. اور یاد رکھو وقت تو مقرر ہے لیکن کسی کو معلوم نہیں کب وقت آئے گا. وقت متعین ہے لیکن وہ وقت کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم, کسی انسان کو نہیں معلوم کہ وقت ہمارے لیے جو متعین کیا ہے وقت کب آئے گا. اس کی بھی دلیل ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ لقمان اٹھا کر کے دیکھو آیت نمبر 34 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں اعلان کر دیا ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ کل کیا کمائے گا, وہ کل کیا کچھ کرے گا. کوئی انسان نہیں جانتا, اور اس بات کو بھی نہیں جانتا ہے کہ وہ انسان کل کہاں مرے گا, کس سرزمین پر مرے گا, کس جگہ مرے گا, کون سی زمین ہوگی, کہاں مرے گا, کس حالت میں مرے گا. کوئی نہیں جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا ہے کس حالت میں مرے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگوں دنیا میں تم کہیں بھی چلے جاؤ اور موت کے ڈر سے کہیں بھی چھپ جاؤ, اگرچہ تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چھپ جاؤ, اللہ رب العالمین ملک الموت کو وہاں بھی بھیجے گا اور موت آ جائے گی. موت کی آغوش میں آ جاؤ گے, موت آپ کو دبوچ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ, مضبوط سے مضبوط قلعے میں چلے جاؤ. ارے چاروں طرف دروازہ بند ہوتا ہے لیکن اس کی بھی روح قبض ہو جاتی ہے. اب فرشتہ کدھر سے گھستا ہے یہ تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. ہوائی پر چلنے والا, فلائٹ میں چلنے والے, اس کی بھی روح قبض ہوتی ہے. سمندر میں غوطہ مارنے والے, اس کی بھی روح قبض ہوتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے. اللہ رب العالمین جس حالت میں جسے چاہتا ہے اس کی روح قبض کروا لیتا ہے.
کسی کسی کو بیٹھے بیٹھے بھی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، کسی کو لیٹے لیٹے چلتے پھرتے بھی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ کس حالت میں ہوگی کسی کو نہیں معلوم۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، موت سے مفر نہیں، موت سے مفر نہیں، آپ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں، موت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں پوری دنیا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، پھر کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگو موت سے بھاگنے والے سنو، کتنا بھی تو دور چلے جاؤ، ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ میرے بھائیوں، ملاقات کرے گی، آپ سے بات نہیں کرے گی جس طریقے سے آپ موبائل سے بات کرتے ہیں، یہ ملاقات نہیں ہے، بلکہ آمنے سامنے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا یہ ملاقات ہے۔ موت آپ کے سامنے آئے گی، آپ موت کے سامنے جائیں گے، یہ ملاقات ہو جائے گی۔ موت آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، فرشتے کو بتایا جائے گا اے میرے فرشتوں ملک الموت، میرا فلاں بندہ فلاں علاقے میں رہائش کرتا ہے، فلاں علاقے میں کام کرتا ہے، سعودی میں رہتا ہے یا قطر میں رہتا ہے، جاؤ، حالانکہ انڈیا کا رہنے والا ہے، لیکن فرشتے کو حکم دے گا کہ جاؤ فلاں جگہ وہ رہتا ہے، اس کا وقت مقررہ ہو چکا ہے، جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ وہاں جائے گا فرشتہ، لیکن فرشتے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ ہاں، لیکن انسان ایک وقت آئے گا جو افسوس کرے گا، ابھی تو افسوس نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا انسان افسوس کرے گا۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب موت قریب آ جائے گا، انسان سمجھ جائے گا کہ میرے لیے موت قریب ہے، موت واقع ہو جائے گی، وہ انسان اللہ رب العالمین سے خواہش ظاہر کرے گا، اللہ رب العالمین سے التجا کرے گا اے میرے پروردگار، اب تو آج اے میرے پروردگار کچھ تو تھوڑا مہلت دے دیجئے۔ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار کم سے کم 5 دن کا مہلت دے دیجئے، کم سے کم 5 مہینے کا مہلت دے دیجئے، 5 ہی گھنٹے کا مہلت دے دیجئے، کیا کروں گا وہ بھی ذکر کیا ہے۔ فاصدق وکم من الصالحین، اب تک میں نے صدقہ نہیں کیا، اب تک میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اب تک میں نے خیر کا کام نہیں کیا، گناہوں میں ملوث رہا، سوچتے رہا کہ اب کروں گا، سوچتے رہا کہ جب کروں گا اب کروں گا، وقت نکل چکا تھا میں نہیں کر پایا۔ آج سوچا تھا کہ آج سے نماز پڑھنا شروع کروں گا، آج سوچتا تھا کہ آج سے جمعہ ہے، آج سے نماز شروع کر دوں گا، لیکن ایسے ہی وقت نکل چکا، اب تک نماز نہیں پڑھ پائی، اب تک صدقہ نہیں کر پایا، اب تک بھلائی کا کام نہیں کر پایا۔ اے میرے پروردگار مجھے تھوڑا مہلت دے دیجئے تاکہ میں نیک لوگوں میں شمار ہو جاؤں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، صدقہ خیرات کر لوں، اے میرے پروردگار اب مجھے مہلت دے دے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کا قانون ہے، اللہ رب العالمین کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے، جو لکھ دیا ہے جس وقت لکھ دیا، اب کتنا بھی چلائے، جتنا بھی ریکویسٹ کرے، جتنا بھی گزارش کرے، کوئی گزارش قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بہت موقع دیا ہے، ایک ایک لمحہ آپ کو موقع دیا ہے، ایک ایک دن آپ کو موقع دیا ہے، ایک ایک گھنٹہ آپ کو سدھرنے کے لیے، ایک ایک دن آپ کو نیک اعمال کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن آپ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔
ضرورت اس بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو۔ آپ نے جو گناہ کیے ان تمام گناہوں کو یاد کر کے نادم ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر جھکاؤ اور اللہ سے توبہ کرو کہ پروردگار اب تک میں نے جو غلطی کی ہے اے اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما دے، ان غلطیوں کو تو درگزر فرما دے۔ اے اللہ اب سے تیری عبادت کروں گا، اے اللہ میں تیری فرما برداری کروں گا، اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اب سے تیری بندگی کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ میرے بھائیو تہیہ کرو، میرے بھائیو اس وقت آپ تہیہ کریں، آپ عزم مصمم کریں کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کروں گا۔ یہ موت کا وقت ہے، اس کو آدمی سوچنے سے دل دہل جاتا ہے، آدمی سوچنے سے دل کانپ جاتا ہے کہ یہ موت ہے جو سانس رک گئی اب دوبارہ کبھی آئے گی نہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے جو کسی ہاسپٹل میں آپ علاج کرنے کے لیے بھیج دیں گے، ہو سکتا ہے تو آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ موت ایک ایسی چیز ہے کسی ہاسپٹل میں اس کا علاج نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے کہ موت آنے کے بعد کسی کو چھٹکارا نہیں، اب وہ قبر میں جائے گا اور آخرت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، وہیں حساب و کتاب کا شروع ہوگا۔ موت کے بعد آنکھیں بند ہونے کے بعد دوبارہ آنکھیں نہیں کھلے گی، سونے کے بعد تو دوبارہ چانس رہتا ہے آنکھیں کھلنے کی، لیکن موت ایک ایسی نیند ہے کہ یہ آنے کے بعد کسی کے لیے آنکھیں نہیں کھلے گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے آنکھیں بند ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے ہوش سنبھالو اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی تیرے رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔